وہ اعتزاز صاحب اس لیے ظاہر آپ کا ایک بہت پرانا ریلیشن شپ ہے اعتزاز صاحب سے، کو آفر کی ان کو عمران خان صاحب نے کہ آ جائے؟ عمران خان صاحب تو ہر ایک کو آفر کرتے تھے کہ آ جاؤ اعتزاز. خان صاحب نے تو دیکھے ابھی نہیں، خان صاحب نے تو بڑے عرصہ سے پہلے اور ایون اوپن اس میں جلسوں میں اس میں بھی خان صاحب نے بار بار کہا ہے کہ ہم چاہتے ہیں، ہماری بڑی خواہش ہے کہ اعتزاز صاحب آ جائے، اور میری بھی بڑی خواہش ہے اعتزاز صاحب آ جائے، پی ٹی آئی کو جوائن کرے. دیکھو ایک پرنسپل آدمی ہے، ہمیشہ سے پرنسپل کی سیاست کی ہے، اصولوں کی سیاست کی ہے، کبھی نہیں آتے. دیکھو امید تو میں کرتا ہوں کہ وہ آ جائیں گے انشاءاللہ. اگر ابھی نہیں آیا تو پھر کب آئیں گے یار؟ ہاں امید ہمیں ہے انشاءاللہ، ہمیں حوصلہ دیں گے. 25-30 سال عمر تو ان کی ہے نہیں، ہمیں حوصلہ بھی دیں گور گے. صاحب میری طرح 25-30 سال تو عمر ان کی ہے نہیں کہ آگے 40-50 سال اور پڑے ہیں. سو ابھی نہیں دیکھو اگر آ گئے تو ہمارے ورکر سپورٹر جو ہے نا وہ بڑے خوش ہو جائیں گے. اس وقت ہمیں مورل سپورٹ کی بھی اس کی ضرورت ہے اور ہمیں بڑا سپورٹ کرتے ہیں، نتھنگ لائک اٹ. لیکن اگر فارملی جوائن بھی کر لے تو بڑی ایک خوشی کی لہر دوڑے گی. کھوسا صاحب سینئر نائب صدر ہو گئے پارٹی کے؟ نہیں سینئر نائب صدر تو ابھی نہیں ہو گئے، کوئی عہدے شدے ابھی نہیں دیے. میں نے پریس کانفرنس کر رہے تھے تو کسی نے کہا نائب صدر، ساتھ ہی کسی نے کریکٹ کرا نہیں سینئر نائب صدر. یہ تو لوگ کہتے ہیں لیکن نہیں میں کھوسا صاحب کی ایسے نہیں ہے، جو بھی کوئی عہدے بعد میں دینے ہوئے تو دیں گے انشاءاللہ. لیکن ابھی تو فی الحال انہوں نے جوائن کیا ہوا. عہدہ کوئی نہیں دیا ان کو؟ عہدہ تو فی الحال تو کوئی نہیں، لیکن انہوں نے جوائن کیا. میں ایک خصوصی طور پہ پوچھنا چاہتا تھا، شفقت محمود صاحب کے بارے میں کہا جاتا کہ ان کی جگہ سلمان اکرم راجہ صاحب اس حلقے سے الیکشن لڑنا چاہتے ہیں. تو دیکھو سلمان اکرم راجہ صاحب بھی لڑ رہے ہیں، بالکل کمپین شروع کر رہے ہیں، اور شفقت محمود صاحب بھی ہے. لیکن ابھی فیصلہ تو نہیں ہوا کہ دونوں ایک ہی حلقے سے لینا چاہتے ہیں، کون کس حلقے سے لڑ رہے ہیں. ہمارے کچھ کینڈیڈیٹ ایسے ہیں جو نامینیشن پیپر 2 دن رہ گئے لینے تو پڑیں گے. نامینیشن پیپر سب کے لیے ہدایات یہی ہے کہ آپ نامینیشن پیپر فائل کر دیں، اور پھر ایگزیکٹ حلقہ کب سے کہاں سے ہوگا یہ تو بعد میں دیکھ لیں گے. جب آپ نامینیشن لیتے ہیں تو ایگزیکٹ حلقہ نہیں دیتے اس کے؟ نہیں ایگزیکٹ حلقہ دیتے ہیں ایک حلقے سے، لیکن کوئی مختلف حلقوں سے دے رہے ہیں نا. تو آپ نے ان دونوں کو کیا کہا ہے کہ ایک ایک حلقے سے نامینیشن جمع کرائیں یا علیحدہ علیحدہ حلقوں سے؟ نہیں ان کی مرضی ہے، لیکن ہم سب کو کہہ رہے ہیں کہ آپ نامینیشن فارم جمع کر لیں، اور ابھی فیصلے ہونے ہیں کہ کس کو کہاں سے ٹکٹ ملنا ہے. آپ کیونکہ خان صاحب سے بہت ملتے ہیں جیل میں، جی کس کو واپس نہیں لیں گے وہ؟ نہیں دیکھیں کوئی کچھ ایسے ہیں سلسلے گردش کرتی رہتی ہیں، کچھ لوگ ایسے بھی ہیں، کوئی سجیشنز بھی آ جاتی ہے. کچھ ایسے لوگ ہیں جن کی طریقے سے اور جن کے رویے سے اگر آپ دیکھ لیں تو انہوں نے از خود اپنے کردار سے اور اپنے الفاظ سے ہمارے ساتھ راہیں جدا کر دی ہیں. ادروائز پالیٹکس میں کوئی چیز ہر پہ آخر نہیں ہے، اور پالیٹکس میں اگر آپ رکھیں تو کوئی نہ کوئی لحاظ رکھنا چاہیے تاکہ کل بھی کوئی آپس میں ہاتھ ملا سکے. پالیٹکس آپ کو آتی ہے، خان صاحب کو نہیں آتی. یہ آپ جو یہ اچھی اچھی باتیں کرتے ہیں نا، کوئی بات حرف آخر نہیں ہے. وہ ٹھیک ہے، پالیٹکس از دی آرٹ آف دا پاسبل. پالیٹکس وہ خان صاحب کے لیے یہ سب نہیں ہے، ان کے لیے بڑا بلیک ہے یا وائٹ ہے. بالکل، اور وہ بلیک وائٹ بھی پرماننٹ نہیں ہے ان کا. نہیں خان صاحب بہت اچھے طریقے سے سوچتے. دیکھو کئی سارے ورکر تھے ان کے، خان صاحب میں یہی تو کوالٹی ہے. ان کے ساتھ دیکھیں کتنے لوگ کہاں سے آئے، کس طرح جوائن کیا. آج میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوں نا تو میں اس کا چیئرمین ہوں اس کے پارٹی کا. کیا کوئی سوچ سکتا تھا؟ آپ باقی پولیٹیکل پارٹی کو کہیں، ان سے پوچھے کیا بیٹے بیٹی کے علاوہ آپ ایون داماد کو دیتے؟ وہ ایک پارٹی کا داماد 20 سال زیادہ میرے آدھی عمر سے زیادہ اس کے ساتھ ایک فیملی میں گزارے، آج تک انہوں نے ریکگنائز ہی نہیں کیا. کوئی نہیں ریکگنائز. کون سے داماد کی بات کر رہے ہیں؟ وہ ایک ہے. یہ لوگ تو دیکھیں نا، یہ تو اپنے فیملی کے باہر تو دیتے نہیں ہے. یہ تو صرف پی ٹی آئی ہے. آپ صفدر صاحب کی بات کر رہے ہیں؟ اور کس یوتھ کے پریزیڈنٹ تھے وہ پی ٹی آئی. تو جو بھی انہوں نے ریکگنائز ہی نہیں کیا. آپ کہہ رہے کھڈے لائن لگے ہوئے تھے. میں یہ کہہ رہا ہوں کھڈے لائن لگا ہوا تھا. کوئی اپنے بیٹے بیٹی کے علاوہ کوئی کسی کو نہیں دیتا یہ عہدہ، اور تب جا کے وہ 50 سالوں سے اس عہدے میں بیٹھے ہوئے. مجھے یہ بتائیں کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ آپ نہیں بتا سکتے کہ کون پارٹی میں واپس نہیں آئے گا. یہ بتا دیں کہ کوئی بات چیت ہوئی ہے کسی کے ساتھ؟ نہیں بات چیت ہماری کسی کے ساتھ میں سیاستدانوں کی بات کر رہا ہوں. اچھا سیاستدانوں کے ساتھ بھی دیکھیں، جو 14 پارٹیز تھیں جنہوں نے حکومت بنایا ہے، جس کی یہ کیئر ٹیکر سیٹ اپ بھی ہم سمجھتے ہیں اسی کی ایکسٹینشن ہے، اس کے ساتھ ہماری کوئی بات چیت نہیں ہوئی ہے. اگر ہم نے کوئی اندیا دیا ہے تو وہ اس پرپس کے لیے ضرور آن اینڈ آف دیتے رہیں کہ الیکشن ہونے چاہیے، ان ٹائم ہونے چاہیے، فری فیئر ٹرانسپیرنٹ ہونے چاہیے. اس کو آگے کیسے لے کے جائے، اس کو کیسے امپلیمنٹ کرے، سپریم کورٹ کیس میں کیسے ہیلپ کرے، اور اس کو کیسے میک شور کرے کہ یس الیکشن فری اینڈ فیئر ہو. اس کے لیے ہم سب کے ساتھ بار بار کہتے رہے کہ ہم کسر آپ کی طرف سے کوئی آفیشلی نہیں آتا نا. دیکھیں جس طرح آپ بات کرتے نا، آپ بات اس طرح کر رہے ہیں کہ ہاں جی ہم تو کرنے کو تیار ہیں. جی ہوتا یہ کہ پارٹی کی طرف سے آفیشیل کمیونیکے آتا ہے یا ایک پریس کانفرنس ہوتی ہے، کہتے ہیں کہ جی ہم آج مسلم لیگ نون، پیپلز پارٹی، JUIF وغیرہ وغیرہ ان ساروں کو ہم ایک آج دعوت دے رہے ہیں کہ ہم ان سے بات کرنے کو تیار ہیں، ہم ان سے مذاکرات کرنا چاہتے ہیں
مستقبل کے عمل کے لیے لیول پلینگ فیلڈ وغیرہ وغیرہ جو کچھ بھی بات کرنی اینڈ دین سی کہ ان کی طرف سے جواب آتا ہے یا نہیں, اور آپ ایک نہیں ان کا دیکھو نا طریقہ کار دیکھے. فار انسٹنس مولانا فضل الرحمان صاحب پہلے دن سے کریں حالات سازگار نہیں ہے تو ان کی تو کوشش رہی ہے کہ جی الیکشن ڈیلے ہو. نواز شریف نے کبھی یہ نہیں کہا کہ الیکشن, بٹ ریگارڈلیس وی آر ٹاکنگ اباؤٹ پولیٹیکل آؤٹ ریچ, جی کہ آپ ادھر جائیں اور ان کے ساتھ انگیج کریں. ہاں تو ہم نے تو انگیج کیا ہے اس پوائنٹ پہ, سب کو اوپنلی ہم نے کہا ہے کہ الیکشن فری فیئر ٹرانسپیرنٹ ہونے چاہیے. اور اگر اس پہ ہم نے کسی کے ساتھ اختلاف نہیں کیا, اگر کوئی کہتا ہے اختلاف ان کی طرف سے یہ ہے کہ انہوں نے کبھی ایسی اسٹیٹمنٹ نہیں کہ الیکشن ٹائم پہ ہونا چاہیے. پہلے ہم 3 مرتبہ سپریم کورٹ گئے, 7 مرتبہ ہائی کورٹ گئے. جب سپریم کورٹ کا آیا تو گزشتہ حکومت نے کیا کام کیا کہ سپریم کورٹ کے خلاف پارلیمان کو محاذ بنا کے ان پہ اٹیک کرتے رہے. جب بھی سپریم کورٹ آرڈر دیتے رہے اس سارا دن پارلیمان کی میٹنگ بلا کے وہاں بیٹھ کر کے سارے لیڈر ون آفٹر ادر ججز کو نشانہ بناتے رہے. اور یہ فرسٹ ٹائم ایسی پارلیمان ہے جس نے سپریم کورٹ کو استعمال کیا. بٹ یہ تو پھر تاکہ ڈیلے, ایسے سرکمسٹانسز میں کیا ہو سکتا تھا اس کی بات. یہ بات اگر 2 حکومتیں ہم نے قربان کی, اپنی حکومت قربان کی, سب کے ساتھ کیا, اتنے سیکریفائز کرتے, کتنے لوگ فیلڈ کر لیں گے آپ؟ ہم نے ہر کنسٹیچوئنسی پہ لوگوں کو فیلڈ کرنا ہے اور ہر کنسٹیچوئنسی سے ہم الیکشن لڑیں گے. اور ہم امید کرتے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ کہ ہماری بڑی میجارٹی ہے. ابھی جتنے فیکٹس اینڈ فگر, میں یہ پوچھ رہا ہوں ریئلسٹک بات کریں میرے ساتھ, نہیں ریئلسٹک کتنے حلقوں کے اندر یہ جیسا آپ نے کہا کہ کوئی کسی نے نامینیشن لے لیے, کہیں ریجیکٹ ہو جائیں گے. آج میں نے سنا 2 قسم کی امجد نیازی صاحب کی ویڈیو آ گئی, میں الیکشن نہیں لڑ رہا 2024 کا, ہاں وہ بھی کسٹڈی میں. اگر کوئی بندے اس طرح 2 قسم کے ہیں, لیٹس سپوز انہوں نے بعض لوگوں سے لے لی ہے کہ میں نے آپ سے نامینیشن فارم لے لی ہے, تو یہ ان کی غلط فہمی ہے. وہ کنسٹیچوئنسی کبھی خالی نہیں ہوگی. اس لیے پی ٹی آئی کا کوئی ورکر سپورٹر وہاں موجود ہوگا, اور جب ان کو نشان الاٹ کیا جائے گا تو عوام ان کو انشاءاللہ تعالیٰ سپورٹ کریں گے. اور میں ویسے ایک اور بات بھی کرنا چاہ رہا تھا, وہ عثمان ڈار صاحب کے گھر کی ایک ویڈیو ہے. ہاں دیکھیں جو پولیس کا رویہ اب تک رہا ہے پچھلے چند مہینوں میں, اس سے پہلے بھی عثمان ڈار کے گھر جا کے جو توڑ پھوڑ کی گئی, اور اس وقت کی بھی ایک ویڈیو ان کی والدہ کی موجود ہے جس میں ان کی والدہ کا بازو مروڑا جا رہا ہے, اور ابھی بھی ایک بچہ ہے اس کی آپ گفتگو سن سکتے ہیں. خواتین ان کی والدہ بڑے طریقے سے بات کر رہی ہیں ان کے, بیٹا آپ میرے بچے ہیں, یہ مت کریں. یہ وہ جو ڈی پی او صاحب ہے نا, وہ میرا خیال ہے ان کو شاباش حسن والی جو ٹویٹ ہے نا مریم نواز کی, وہ ان کے دل سے نہیں اتری. تھوڑا سا ان کو بھی خیال کرنا چاہیے یہ خواتین کے ساتھ انگیج کرتے ہوئے.